السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی عورت اپنے خامند کو کہے کہ میں تم پر حرام ہوں تو حرام ہو جائے، عورت کے کہنے سے بیچاری کیا ہوگا؟ عورت کے کہنے سے وہ حرام تو نہیں ہوگی، ہاں مرد کہہ لینا اگر اپنی عورت کو کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تو اب اس سے پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے، تم طلاق دے رہے ہو؟ اگر وہ کہنا میں نے اس سے مراد ایک طلاق لی ہے تو ایک طلاق ہوگی، اگر دو لی تو دو ہوگی، اگر تین لی تو تین، جاؤ ٹینٹ تک کھیڑو، فارغ، دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ طلاق کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے بیوی کو فارغ کرنے کے لیے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں جب طلاق کا لفظ بولا جائے گا نا تو پھر اس کی تعویل کوئی نہیں ہوگی۔ طلاق کے علاوہ کوئی لفظ بولا جائے گا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، یا تیری میری آج کے بعد ختم، یا تو میری طرف سے فارغ ہے، اب یہ سارے الفاظ بولتے وقت مرد دماغ میں کیا سوچا ہوا تھا؟ وہ تو بیوی بھی کبھی کہہ دیتی ہے تو میری طرف فارغ ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہی ہوتی کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، مراد یہ ہے کہ تو لا علاج ہے، ٹھیک ہے، یا مرد عورت کو کہہ دیتا ہے۔ تو جب طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ بولے جائیں گے اس میں پھر نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر نیت ایک طلاق کی تھی تو ایک ہوئی، دو کی تھی دو ہوئی، تین ہوئی تو تین، فارغ۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق تو ایک ہی دینی چاہیے، دوسری تیسری کی تو ضرورت ہی نہیں۔ ایک طلاق سے ہی عورت فارغ ہو جاتی ہے، اور تین طہر گزرنے کے بعد اس کی مرضی، چاہے آپ سے شادی کرے دوبارہ چاہے کسی اور مرد سے۔ اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی تھی، تین ہوئی ہیں تو اب وہ آپ سے نہیں کر سکتی، اور حلالہ تو ویسے ہی حرام ہے، حلالہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ نیچرل حلالہ ہونا اور چیز ہے کہ کسی نے ایک جگہ شادی کی، طلاق ہو گئی، پھر دوسرے مرد سے کی، وہاں سے طلاق ہو گئی، یا وہ مر گیا، پھر اب وہ پہلے مرد کی طرف واپس آ جائے، اس کو شرعی حلالہ کہا گیا۔ یہ جو حلالہ نکالنے والے مولوی ہیں ان کے بارے میں تو ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ اللاجیکل عورت کی تحقیر ہے، اسلام کے مزاج میں نہیں یہ باتیں بیٹھتی ہیں۔ خام خواہ لوگوں نے نا یعنی اس طرح کی چیزیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں خود حنفی علماء۔ مفتی اکمل صاحب بریلویوں کے بڑے مفتی ہیں، کیو ٹی وی پہ پچھلے آلموسٹ 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے باقاعدہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ہیں کہ حلالہ کروانے والے کرنے والے پہ لعنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلالہ کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو حلالہ نکالنے والے جو مولوی ملتے ہیں یہ سب ہیلا باز ہیں۔ ان پرنسپل فقہ حنفی حلالے کو جائز نہیں سمجھتی، لیکن پبلکلی خیر اب تو لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی، اور کئی تو بالکل کاغذی حلالہ کروا رہے ہوتے ہیں، ایک نکاح کرایا طلاق دلوا کے پھر واپس دوسرے مرد کو، جو پہلے والا مرد ہے وہ تو ویسے ہی غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی آئی حضور کے پاس، انہوں نے اپنے مرد سے طلاق لی، اس کے بعد دوسرے مرد سے شادی کی، اور پھر حضور سے ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس سے بھی طلاق لے کے اپنے پہلے مرد کی طرف واپس جانی چاہتی ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کیا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتی اس وقت تک تمہارا پہلا مرد تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ ہوا ہے تو پھر حلال ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں پروموٹ کیا کہ بھئی تو ایسے کر کہ تو پری پلانڈ طلاق کر، دوسرے سے بھی نہ اس کی نے بھی۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو آپ نے دقت نظر سے دیکھنا ہے، ایویں لوگوں کو مسائل نہیں بتانے شروع کر دینے۔ اور نکاح طلاق کے مسئلے تو میں نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے اپنی اکیڈمی میں بھی، اگر کوئی فون کرے، فون پہ نکاح طلاق کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں۔ شادیاں آپ کرتے ہیں، پورے فنکشن کرتے ہیں، نکاح طلاق فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جاؤ نا مولویوں کو جنہوں نے تھوڑے نکاح پڑھائے نے، جا کے پراپر دو پارٹیاں پیش ہونی، جوڈیشری کا مسئلہ ہے نکاح طلاق، یہ کوئی مسئلہ بتانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ون سائیڈڈ سٹوری سن کے کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب دو بندے انوالو ہو گئے نا، اور ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ جائیں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے لیے، وہاں جا کے اپنا ایشو پیش کریں۔ بعض اوقات مرد مکر جاتا ہے طلاق دینے کے بعد، اب عورت کو تو پتہ ہے اس نے طلاقیں مجھے دے دی تین ہی، ایسی عورت کو کھلا لے لینا چاہیے، ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے۔ وہ قانوناً ہی آپ رہ رہے ہوں گے، اللہ کے حضور تو حرام کر رہے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہے اس نے طلاق دے دی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو کٹھی تین طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں، ایک طلاق دیں۔ اور بعض اوقات لوگ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو فوراً غصہ نکال دیتے ہیں کہ یہ عورت نے طلاق مانگی ہے تو میں نے بھی دے دی ہے۔ عورت اگر کسی کی طلاق مانگے تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، نکاح طلاق حلالہ
رجوع، اس پہ میرا 15-20 منٹ کا کلپ ہے، میں نے سارے مسائل اس میں کھول کے بیان کیے ہیں۔ اگر عورت کسی کی اپنے مرد سے طلاق مانگے تو اسے پہلے تو آپ حدیث سنائیں ترمذی کی کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے مرد سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اب وہ کہتی ہے نہیں میرے پاس جینوئن ریزن ہے، میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، اور زیادہ تر گزارا اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ بیسیکلی وہ مرد کے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا، یا لا تو با کیا دیں، ٹھیک ہے اس کا حق ہے لے، تو طلاق آپ اسے نہ دیں، اس کو کہ ٹھیک ہے عدالت میں جا کے خلا لے لو، کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے دی تو دوبارہ آپ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ کوئی نیچرل لالا خود بخود ہو جائے آٹومیٹک، زبردستی کروانا تو حرام ہے۔ تو ایسی عورت کو کہیں کہ خلا لے لے، عدالت سے آپ کو نوٹس آئے آپ خلا لکھ دیں، خلے پہ طلاق نہیں لکھنی، تنسیخ نکاح جج کرے۔ تو اب جب خلا والی جو عورت ہے نا وہ کسی بھی وقت پہلے مرد کے پاس واپس نئے نکاح کے ساتھ آ سکتی ہے، کیونکہ طلاق نہیں مرد نے دی، اس نے خلا کی، چاہے وہ کسی اور سے شادی کرے نہ کرے، 10 سال بعد بھی وہ کہتی ہے نہیں میں اسی مرد کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن 3 طلاق والی عورت اپنے مرد کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ یہ باقاعدہ حضرت عثمان غنی کا مسند امام شافعی میں فتویٰ موجود ہے کہ خلا والی عورت دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اپنے اس مرد کے ساتھ جس کی وہ پہلے بیوی تھی، لیکن 3 طلاق والی تو نہیں کر سکتی۔